توحید کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں کوئی بڑی سے بڑی مصیبت آئے، کوئی بڑی سے بڑی مشکل بھی آئے، تو اس کا یقین صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ذات پہ ہونا چاہیے۔ انسان کی زندگی میں کوئی بڑی سے بڑی خوشی بھی آئے تو اس خوشی میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، کہ جو تم سے کھو چکا ہے اس پر افسوس کا اظہار نہ کرو، اور جو کچھ تمہیں دیا گیا اس پر فخر نہ کرو، اس پر تکبر نہ کرو۔ تو رحمت کا پہلا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل کا نور اور توحید پر جو اطمینان ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ رحمت کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اعضاء پر اطاعت اور خدمت کے انوار ہوں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے جو خوبصورت جسم عطا کیا ہے، میری زندگی میں بے شمار نعمتیں مجھے دی ہیں، تو مجھے ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ناظرین کرام، ہم اللہ تعالیٰ کے بندے اور غلام ہیں۔ یقیناً ہمارے لیے جاننا بھی انتہائی ضروری ہے غلام کہتے کیسے ہیں۔ غلامی میں تو ویسے 4 باتیں پائی جاتی ہیں، لیکن یہاں پر میں موضوع کی مناسبت صرف ایک بات کا حوالہ دینا چاہوں گا کہ غلام کے پاس جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کی اپنی نہیں ہوتی، اس کا آقا اسے فراہم کرتا ہے، اور غلام کو آقا کی طرف سے جو چیزیں ملتی ہیں ان چیزوں کو اپنی مرضی سے استعمال کرنے کا حق نہیں رکھتا، اپنی مرضی سے استعمال کرنے کا وہ رائٹ نہیں رکھتا۔ اس کا آقا اسے بتاتا ہے ان چیزوں کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ اب میں اس بات کو اپنی زندگی کے ساتھ جوڑتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ خوبصورت جسم عطا کیا ہے، اور وہ اس خوبصورت جسم میں بے شمار چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ ہاتھ عطا کیے ہیں تو ہمیں یہ بات بتائی ہے ان ہاتھوں سے زندگی کو بچانا ہے، زندگی کو ختم نہیں کرنا، ان ہاتھوں کو عدل و انصاف کے قیام کے لیے کام کرنا ہے، ظلم کے لیے کام نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں تو ہمیں اس حقیقت سے آگاہ کیا ہے ان آنکھوں سے کس چیز کو دیکھنا اور کس چیز کو نہیں دیکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ زبان عطا کی ہے تو ہمیں اس حقیقت سے آگاہ کیا ہے کہ اس زبان سے کیا کہنا اور کیا نہیں کہنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قوت سماعت دی ہے تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کانوں سے کس چیز کو سننا اور کس چیز کو نہیں سننا۔ تو اس لحاظ سے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری ہم اسی وقت کر سکتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں ہم ان نعمتوں کو اسی انداز میں استعمال کریں۔ تو رحمت کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اعضاء کو اسی انداز سے استعمال کیا جائے، نعمتوں کو اسی انداز سے استعمال کیا جائے جس انداز سے ہمیں اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دی ہے۔ اب رحمت کا جو تیسرا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں رزق، امن، خوشحالی ہو۔ میں آپ کے سامنے اس سے پہلے یہ دعا بھی ذکر کر چکا ہوں کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دنیا کی بھی بھلائی مانگتے ہیں، وہ آخرت کی بھی بھلائی مانگتے ہیں۔ جو ارباب دانش ہے وہ اللہ تعالیٰ سے خوشحالی کی دعا مانگتے ہیں اور رزق کی فراوانی کی دعا مانگتے ہیں۔ وہ جو اسباب زندگی ہے ان کی بہترین انداز میں دعا کرتے ہیں، ان کو بہترین انداز سے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ تو معیشت انسانی زندگی کا بہت بڑا اہم جزو ہے، لیکن جب ہم معیشت کی بات کرتے ہیں تو معیشت کو کامیاب بنانے کے لیے ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ تو رحمت کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ امن، رزق کی فراوانی اور جو معیشت کے جو وسائل ہیں ان تک دسترس ہونا، یہ رحمت کا تیسرا مطلب ہے۔ اب رحمت کا جو چوتھا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ موت، قبر اور حشر میں نرمی ہو۔ ناظرین کرام، یہ سارے وہ مراحل جن سے میں نے بھی گزرنا اور آپ نے بھی گزرنا ہے کہ ہم نے ہر ایک نے موت کے مرحلے سے دوچار ہونا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس کے علاوہ بے شمار آیات کریمہ ہیں جو ہمیں اس حقیقت سے آگاہ کرتی ہیں کہ ہم نے موت کے مرحلے سے دوچار ہونا ہے، اور موت کے بعد پھر ہم نے قبر میں جانا ہے۔ اور قبر کے بارے میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہر وقت ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ یہ پہلی گھاٹی ہے، یہ پہلا امتحان ہے۔ جو آدمی اس امتحان میں کامیاب ہو گیا اس کے اگلے امتحانات بھی کامیابی کی طرف جائیں گے، لیکن جو اس امتحان میں ناکام ہوگا اس کے لیے اگلے امتحانات بھی ناکامی کی چلتی پھرتی تصویر ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے،
یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حشر، میدان حشر میں سارے انسان اس کیفیت میں ہوں گے، ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی، اور وہ دن اتنا اس قدر شدید ہوگا، اس قدر ہولناک ہوگا۔ یہ قرآن مجید اس کی تصویر ان الفاظ میں بیان کرتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اپنے والدین سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی اہلیہ اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس دن ہر آدمی نفسا نفسی کی کیفیت میں ہوگا۔ تو ارباب دانش ہے وہ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور رحمت کا چوتھا مطلب یہ ہے کہ میدان حشر میں، قبر میں، اور جو موت کی تکالیف ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل ہو۔ اور پھر رحمت کا جو پانچواں مطلب ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو، ہمیں قیامت کا دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر پر جام کوثر پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اب ہم آگے دعاؤں پڑھتے ہیں۔ تو یہ تو ارباب دانش کی دو دعائیں میں نے آپ کے سامنے نقل کی۔ اب ہمیں قرآن مجید میں اس کے علاوہ بھی دعائیں نظر آتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے عقل مند بندے کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، کائنات کے چاروں طرف نظر دوڑاتے ہیں، تو ہمیں قدرت کا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، کہ تو نے جو کچھ یہ پیدا کیا ہے، اتنی بڑی کائنات ہے، پہاڑ ہے، زمین ہے، دریا ہے، سمندر ہے، جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں تم نے پیدا کی ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں آپ نے پیدا کی ہیں، یہ باطل نہیں پیدا کی، ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ سبحانک، تو ہر ایک چیز سے پاک ہے، فقنا عذاب النار، بس ہمیں عذاب جہنم سے بچا۔